آج ہم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کی میراث آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ جی، ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی خدمات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کاموں نے تاریخ پر کتنے گہرے نقوش چھوڑے۔ تو یہ جو عبارت ہے نا، یہ حضرت عثمان کی شخصیت کا ایک بہترین خلاصہ پیش کرتی ہے، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد بنے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کی حیا، سخاوت اور نرمی جیسی خوبیوں نے ان کی میراث کو کس طرح بنایا۔ تو آخر حضرت عثمان کی شخصیت میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے انہیں تاریخ میں اتنا بڑا مقام دیا؟ چلیں سب سے پہلے ان کے کردار کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، کیونکہ ان کے تمام کارناموں کی بنیاد اصل میں ان کی شخصیت ہی تھی۔ اسلامی تاریخ میں ان کا مقام صرف ایک حکمران کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت کا ہے جن کا احترام ان کی ذاتی خوبیوں اور تاریخی خدمات دونوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتیں، بالکل پھول اور اس کی خوشبو کی طرح۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی خاص خوبیاں تھیں جنہوں نے ان کی شخصیت کو اتنا عظیم بنایا؟ آئیے ان کی کردار کی کچھ بنیادی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں سمجھیں ان کی شخصیت کے ستون تھے: حیا، سخاوت، نرم دلی، عاجزی اور تقوی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ اصول تھے جن پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ اور ان سب میں جو سب سے مرکزی چیز ہے نا، وہ ہے تقوی۔ یہ صرف کوئی ظاہری پرہیزگاری نہیں تھی، بلکہ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، یہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت میں گزارنے کا نام ہے۔ یہی وہ اصول تھا جن کے ہر فیصلے اور ہر عمل کی رہنمائی کرتا تھا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ان کی اندرونی خوبیاں۔ آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ خوبیاں ان کے کاموں میں کیسے نظر آتی تھیں، اور اس میں سب سے نمایاں پہلو تھا ان کی بے مثال سخاوت کا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کی سخاوت صرف لوگوں کی مدد کرنے تک محدود نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ اسلام کی خدمت کا ایک بہت طاقتور ذریعہ تھی۔ وہ اپنی دولت کو دین اور امت کی بھلائی کے لیے ایک امانت سمجھتے تھے اور اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر ادا کرتے تھے۔ اور دیکھیں، ماخذ میں جو بے شمار کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کی مدد کا پیمانہ کتنا وسیع تھا۔ انہوں نے ان گنت ضرورت مندوں کی مدد کی، اور یہ ان کی زندگی کا معمول تھا، کوئی ایک آدھ بار کا کام نہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ان کی سب سے اہم اور پائیدار خدمت کی طرف۔ ایک ایسا کارنامہ جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا اور امت مسلمہ پر امٹ نقوش چھوڑے۔ ان کی ساری خدمات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن وہ کون سا ایک کارنامہ تھا جس نے تاریخ پر سب سے گہرا اور دیرپا اثر چھوڑا؟ سوچنے والی بات ہے نا؟ اور اس کا جواب ہے قرآن مجید کی تدوین، یعنی قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرنا۔ یہ ان کا وہ تاریخی کارنامہ ہے جس کی وجہ سے آج قرآن دنیا بھر کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی شکل میں محفوظ ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک کو ایک معیاری شکل دے کر انہوں نے نہ صرف اس مقدس کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، بلکہ امت کو مستقبل کے اختلافات سے بھی بچا لیا۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک انمول تحفہ تھا۔ تو آخر میں ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی اور ان کے کاموں کی میراث کیا ہے؟ آئیے ان کی اس پائیدار میراث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی کی میراث کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو وہ 3 الفاظ میں آ سکتی ہے: بندگی، خدمت اور عاجزی۔ انہوں نے اپنی زندگی سے یہ دکھایا کہ حقیقی عظمت اللہ کے سامنے جھکنے میں، اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں اور خود کو کمتر سمجھنے میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، بالکل وہی وجہ جو ہمارے شروع کے متن میں بتائی گئی، کہ انہیں تاریخ اسلام میں ایک عظیم اور قابل احترام مقام حاصل ہے۔ یہ ایک جملہ ان کی پوری زندگی کی عظمت کا نچوڑ ہے۔ آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں کہ کیسے ایک انسان کا کردار اور اس کی خدمت تاریخ کا دھارا موڑ سکتی ہے۔ حضرت عثمان کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ سچی لگن اور بے لوث خدمت کی طاقت وقت اور جگہ کی حدود سے آگے نکل کر پوری انسانیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔